کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے. اعظم چشتی علیہ رحمہ کی یاد کو تازہ کر رہے تھے. میں آج کی وزم کے اس محفل کے آخری ثنا خان کو دعوت دے کے مائک قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ایک سے دو شعر اور جوش نکابت نہیں ہوش نکابت. شاہ جی سے دعا لینے کے لیے ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے سٹیج پہ اس جامعہ مسجد کے خطیب عاشق مدینہ عاشق رسول صوفی باصفا حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا محمد فاضل نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرمائیں. اور حضور کی یال چشم و چراغ اس گھر کی روشنی اس گھر کا چاند حضور کی بلا چند پیر سرکار آپ بھی تشریف فرمائیں. کہ بلا پیر سرفراز شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف رکھتے ہیں. تو میری تو خوش بختی ہے کہ آج میں سادات کے جھرمٹ میں اشعار پڑھ رہا ہوں. صرف 2 سے 3 اشعار یعنی 1 سے 2 منٹ کی حاضری. لمبی چوڑی نقابت نہیں کیونکہ لاہور داتا کے شہر سے آیا ہوں. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نسبت والے ہیں. ایک مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ربیع النور کا مہینہ چاند نظر آ گیا ہے. اسی حوالے سے 2 شعر پڑھ رہا ہوں کہ جے وارث نہ بندہ مدینے دا والی. کیونکہ چاہت ساؤنڈ کے تو کیا کہنے. میں پچھلے سال بھی اس محفل میں تھا. گرد و نواح میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. آج وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں سادات کی نگاہ تو ہے نا. مگر صرف 2 سے 3 اشعار کہ جے وارث نہ بندہ مدینے دا والی جے وارث نہ بندہ مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. جے وارث نہ بندہ مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. نہ ہوندیاں کدی یہ فضاواں معطر جے آقا دا سوہنا پسینہ نہ ہوندا. نہ ہوندیاں کدی یہ فضاواں معطر جے آقا دا سوہنا پسینہ نہ ہوندا. جے آقا دا سوہنا پسینہ نہ ہوندا. اے چند تارے بے نور ہونے سی سارے جے ماں آمنہ دا نگینہ نہ ہوندا. غریبانو ملنے سی در در تو تکے غریبانو ملنے سی در در تو تکے جے تردید اجمل مدینہ نہ ہوندا. غریبانو ملنے سی در در تو تکے جے تردید اجمل مدینہ نہ ہوندا. کس کو مدینے والے کا سہارا ہے جسے صرف آمینہ کے لال کا سہارا ہے. وہ ذرا اٹھائے نا دونوں ہاتھ زیارت کروائے ذرا. جسے صرف آقا کا سہارا ہے ہاتھ ابھی نیچے ہیں. ربیع النور کا مہینہ ہے جسے آقا کا سہارا اٹھائے دونوں ہاتھ اور بلند کیجئے ذرا. ارے غازی عباس کے ہاتھوں کو سلام پیش کرنے کے لیے سادات بیٹھے ہیں. کوئی ہاتھ نیچے نہیں. مل کے بولو ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آخری جملہ چاہا سونٹ کی نظر آخری جملہ آخری مصرع ہے کہ بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے. جس نے شاہ جی مدینہ دیکھا ہے نا وہ تو یقیناً سبحان اللہ کہے گا. جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا. جو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے وہ بھی سبحان اللہ کہے کہ بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے. ارے بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے. جولی منگتوں کی اسی در پہ بری دیکھی ہے. ارے جولی منگتوں کی اسی در پہ بری دیکھی ہے. اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں. یہ کہہ رہا ہے مدینہ دیکھنے والا کہ میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا وہ نعتِ نبی بن گئی. پھر جو دیکھا وہ نعتِ نبی بن گئی. آج کی بزم آخری ثنا خان بھائی محمد ظفر اقبال صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائے. آقا مولا کی عظیم
اور بلند بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. مل کے محبت کے ساتھ استقبال انشاءاللہ. اس کے بعد خدمت میں پیر صاحب کی مائک پیش کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. یقیناً شاہ صاحب کی مصروفیت ہے، آپ نے جانا ہے. آپ نے جتنا وقت دیا سیدزادے ہیں وہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث کرم بھی ہے. آپ کی مصروفیت یقیناً آپ تشریف لے جائیں گے. آپ ادب کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں مگر محفل نعت ابھی جاری و ساری ہے، پروگرام ابھی ہے. تو یقیناً آپ ایک نعرہ لگائیں. تب تک شاہ صاحب آپ کے نعروں میں اور آپ کی دعائیں لیتے ہوئے انشاءاللہ اس محفل سے رخصت ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. ایک بار محبت نال سب بابا اپنے نبی دی ذات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. ماشاءاللہ محفل بڑی نورانی ہے. جنہاں نوں آل نبی اولاد علی اللہ دے ولی دی زیارت کر کے خوشی ہو رہی ہے. ایک بار آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ بندے ہن اوے رہ گئے جنہاں دا سنن دا دل ہے اللہ دا قرآن. انشاءاللہ لمبا ٹائم نہیں، ایک دو اشعار پیش کرنے نے تے پھر انشاءاللہ پیر صاحب دا بیان. ایک بار محبت ذوق شوق دے نال سب احباب درود پاک پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا یا رسول بڑی وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صدقے مالک تیریاں حکمتاں تو، صدقے مالک تیریاں حکمتاں تو جو خاک چنور سما دینے دن سورج دنال تو کرے روشن رات تارے نال سجا دینے. دن سورج دنال تو کرے روشن رات تاریاں نال سجا دینے. تیرے جھکے نو آوے کوئی جان مولا، ابابیلا تو ہاتھی مروا دینے جے چاویں مصر بازار دے وچ سونے اٹیاں دے مل وکوا دینے. جے چاویں مصر بازار دے وچ سونے اٹیاں دے مل. جڑا خوش ہوئے ایک بار آکھو سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ
کہ محبوب جو ہویا سوڑیا رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکنا ہے. اچھا جنہوں یقین ہے وہ بندہ اچھی آکے سبحان اللہ. کہ محبوب جو ہویا سوڑیا رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکنا ہے. او تیری عرش فرشتے پئی اے گناہگار چھڑائیں چھڑوا گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکنے. ساری عمر کیتے اساں عمل برے ساڈے نیک لکھائیں لکھوا سکنے. او خلیل جے پروانے نو او جدوں چاویں تے بلا سکنے. جدوں چاویں تے بلا سکنے. او جدوں چاویں تے بلا سکنے. تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے اوے دے چنگے کتھوں لکھ میں دے او میرے ویکھن دے وچ ویکھے. یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پہ لکھے. غلام فریدا بوے یار دے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے. ماشاءاللہ تسی سونا سنیا. بس میں ایک شعر ناشدہ پیش کرنا. ہن اللہ دا قرآن سنو جڑا واقعی اندا سینہ ٹھر گئے تو میں چکیا کو سبحان اللہ. خوش رہو ماشاءاللہ. کہ غلام فریدا بوے یار دے مریے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے. پہلی ربائی میں ہو رنگ پڑھیے. اے ربائیاں ہو رنگ تے کلام ہو رنگ جاکو سبحان اللہ. لیکن ذوق اللہ کلام ہو سی جنہاں نے ذوق ملے سبحان اللہ اچھی. کہ نبی کا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے. نبی کا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے. نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. نبی کا ذکر ہے. ایک بات سارے مل کے پڑھو. نبی کا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے. نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. نبی کا ذکر ہے
کہ ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائیں گے کیسے، کہ ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے۔ آخری شعر سنو، اچھا جی، چلو جنہوں نیکیاں دا مانے ہو نہ بولے، جنہوں حضور دا مانے ہو دا کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں نم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی۔ آخر شعر بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان کا صدقائی، ان کا صدقائی کیا بات، مہکتے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے، ان کا صدقہ کہ ان کا صدقائی مہکتے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے ہے روشن یہ چاند اور تارے، کیا بات، یہ ساری روشنی، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، یہ ساری روشنی جنہوں لگ دی پئیو بندہ مل کے پڑھے، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، نبی کا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات خدا کی بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ حاضرین محفل انتظار کی گھڑیاں ایک کو بند کر دو، بہت شکریہ چاہے سو۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، مجھے بھی احساس ہے وقت کا۔ میں ایک اعلان سنیے اور قبلہ کو جی بڑا سٹینڈ لے آئیں، آپ تب تک یہ سٹینڈ لگا دیں۔ ایک اعلان سنیے، 16 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء عظیم و شان محفل نعت ہوگی، ڈیرہ مار احمد یار ولد حاجی محمد قاسم علی سنپال، چک نمبر 121 15L نزد اڈا 122 15L میاں چندو میں یہ عظیم و شان محفل نعت ہوگی۔ تمام دوست احباب شرکت فرمائیے گا۔ میں دعوت دے رہا ہوں، میں کلام پڑھنا چاہتا تھا مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں نے ابھی دیکھا ہے میرے پیر بھائی، کیونکہ میں نسبت والا ہوں تو نسبت والے کو نسبت پہ مان ہوتا ہے۔ مار محمد ذاکر صاحب یہ غلام ہے موڑا شریف کا الحمدللہ، اور مذہبی سماجی شخصیات میں بہت بڑا نام ہے۔ حضور پیر صاحب کی نگاہ ہے آپ پہ، شیر شاہ غازی کی۔ مار ذاکر صاحب جی کیا کہنے، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو یقین جانیے فوراً پیر صاحب کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میں بھی الحمدللہ دربار عالیہ موڑا شریف کا غلام کتا ہوں، وہاں سے خیرات ملی ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں قبلہ صاحب کو مائک پیش کرنے سے پہلے مجھے قبلہ کا حکم ہے، اور چند پیر شاہ صاحب آپ کے کیا کہنے، چاہت ساؤنڈ تمام دوست احباب پوری ٹیم کا شکریہ۔ مائک لگ چکا ہے، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اسی میں میری حاضری ہو جائے گی کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، یہ ہے سادات کا گھر۔ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا یہاں پہ، تو مجھے کہا گیا ہے وہ کلام، مگر مجھے وقت کا احساس ہے، ایک شعر
کیونکہ میں اس گھر کا منگتا ہوں، جب تک یہ ذکر نہ کروں میری حاضری مکمل نہیں ہوتی۔ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، اسی میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا عظیم البرکت، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، تو کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا، کونین کو پھر رزق عطا۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت کا کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ دعوت دے رہا ہوں، علامہ صاحب کو مائک پیش کر رہا ہوں۔ جی میں آپ کو مائک پیش کر رہا ہوں، میں ساتھ ہی نام نوس کر دیتا ہوں، تب تک کی بلا ایک اعلان کر دیں گے۔ میں خطاب کے لیے ملتمس ہو رہا ہوں خطیب آل سنت، اساسہ آل سنت، فخر آل سنت، عاشق مدینہ، عاشق رسول، آل نبی اولاد علی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید واجد الرحمان شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ۔ انشاءاللہ آپ اعلان کے بعد مائکہ حسن بن چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک نعرہ لگائیے اور حضرت علامہ مولانا محمد فاضل نقشبندی صاحب آپ سے محفظ گفتگو ہوں گے، ایک اعلان فرمائیں گے۔ نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر۔ جدہ ہاتھ ٹھیک ہے، بازو ٹھیک ہے، ایک بری ہاتھ ایمانداری نال اللہ دے گھر چ بہ کے سارے اٹھاؤ ہاتھ تے مل کے بولو ذرا نعرہ تکبیر۔ چاہت مووی بندہ وکھا جڑا اللہ دے گھر چ بہ کے اللہ دے نام تے ہاتھ نہیں چکدا، اٹھاؤ ذرا ہاتھ سارے تے مل کے بولو نعرہ تکبیر۔ حضور دے نام تے دوویں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مولانا محمد فاضل نقشبندی صاحب۔ حضرات محترم، میں صرف اعلان کرنا سی کہ پیر صاحبان کچھ نظرانہ دے گئے نے میلاد النبی واسطے۔ ایک میری ذمہ داری ہے کمیٹی نو پتہ چل جاوے تے انہاں تک گل پہنچ جاوے، کیونکہ انہوں نے میرے تے اعتماد کیتا ہے۔ صاحبزادہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب نے 2000 روپیہ ساڑھے اس میلاد النبی دے پروگرام واسطے دیتا ہے۔ صاحبزادہ پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گیلانی انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے، اور مار نذیر احمد نوحانہ انہوں نے 500 روپیہ من دیتا ہے۔ وہ کمیٹی والوں پیش کر دینا، کمیٹی والے نے پتہ چل گیا تے انہوں تک ہی پہنچ جاوے کی خبر، تاکہ پتہ چلے کہ ساڈا جو اسی نظرانہ پیش کیتا ہے وہ ساڈا صحیح جگہ تے پہنچ گیا ہے۔ بس ٹھیک اعلان کرنا سی جی، پیر صاحب اور خطاب فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس تے آخری پارے دی نہایت عظیم ایک مبارک سورت البلد، اور اس دیاں چند آیات بینات صرف برکت واسطے تلاوت کیتین۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تسی دوستاں نے اگر قرآن سنے ہیں، میرا مالک توڑا سننا ہی قبول فرمائے۔ اس سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ تو انو بھی مینو بھی نصیب فرمائے۔
تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو میں اپنے اس لمبے عرصے دے خطابت دے سفر دے اندر جتنی خوشی مینوں اج محسوس ہوئی محفل دے اندر حاضری دے کے، شاید بہت کم کدی میں اتنا خوش ہویا ہوں۔ تسی 22 والے نے کمال کر دیتا ہے، تواڈے 15 والے تے ماحول نہیں، مزاج نہیں۔ 11 بجے تو پہلے تو تواڈی محفل شروع نہیں ہوندی، تسی 12 بجے مکاون دا پروگرام بنائی بیٹھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور شاید استاداں دی محنت ہے، تربیت ہے اور انتظامیہ نال معاونت ہے۔ یہ پروگرام کچھ اس طرح ترتیب دیتا گیا ہے کہ جلد تو جلد پروگرام نو مکمل کیتا جائے تاکہ لوگاں نو کچھ آرام کرنے دا موقع ملے اور صبح با جماعت نماز پڑھنے دی سعادت توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سب سے اچھا پروگرام ہے۔ اس پر میں انتظامیہ کو بالخصوص جتنے بھی دوست احباب اس دے منتظمین ہیں انہوں نے اپنی دلی طور تے مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ پاک اس محفل نو قبول فرما کے اس دا اجر عظیم انہوں نے عطا فرمائے۔ احباب بلا تمہید چند باتاں آپ دوستاں دی خدمت دے اندر عرض کرنے کی کوشش کرنا۔ سب تو پہلے تو سارے نو مبارکباد پیش کرنا کہ ربیع الاول شریف دا چند نظر آ گیا۔ یہ بھی اس محفل دی قبولیت دی علامت ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج پہلی نہ ہوندی، آج چاند نظر نہ آتا، تو یہ 22 والیاں دی محفل دی قبولیت دی علامت نہیں کہ انہاں تک قدر دا پروگرام رکھے ہویا تے چاند نہیں آج نظر آ گیا۔ پہلی ہی چاند جب نظر آیا تو پہلی ہی محفل 22 والے نو نصیب ہو گئی، تو یہ آپ کی محفل کی قبولیت کی علامت ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو مزید عروج عطا فرمائے۔ احباب قرآن دے جس آیت نو منتخب کیتا ہے، جس سورت نو منتخب کیتا ہے، سورت البلد ہے۔ اللہ رب بلا تمہید انہا لفظاں دا ترجمہ کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ میں نو قسم اس شہر دی۔ مزہ نہیں آیا تھوڑے نال گل کر کے، جس محبت نال میں لفظ پڑھیاں او محبت میں نو جواب نہیں ملیا۔ میں تھوڑی تمہید بڑھائی نا تاکہ تسی میں جواب دے سکو۔ ہکن قرآن دے لفظ، ہکے انہاں لفظاں دا نور، لفظ میں پڑھی بیٹھا واری ہے لفظاں دے نور دی۔ اگر تسی لون والے بنو تو میں انہاں لفظاں دا نور چاہ کے تہاڈی جھولی وچ پاواں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینوں قسم ہے اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ نے اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ مجھے توجہ چاہیے، محبت بھی چاہیے، پیسے نہیں چاہیے۔ یہ ویسے محبت تو تسی لائے گئے، پیسے دی لوڑ نہیں، صرف تواڈے پیار دی لوڑ ہے۔ مینوں لگے بھائی نہ بندیاں نو قرآن چنگا لگدا، مجھے گفتگو کا مزہ تب آئے گا جب مجھے لگے گا کہ میرے بھائی قرآن کو پسند کرتے ہیں، انہیں قرآن اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینوں قسم ہے اس شہر دی۔ اس شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا، اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ زبان عربی دے اندر ہاذا اے اس میں اشارہ ہوندا ہے اور اے اتھے بولیا جاندا ہے جڑا بہو نیڑے ہوئے۔ بڑی ڈھلی سبحان اللہ تسی پڑھیے، بھاویں تو میری واری آئی ہے تو سبحان اللہ ہی مک گئی ہوئے۔ تو میں تھوڑی یہ تعریفیں کر بیٹھا بھائی نہ جلدی محفل مکائیے تے چنگی محفل سجائیے، تعریفیں کر بیٹھا تے سبحان اللہ ہی نہ ملی مینوں۔ دوبارہ کوشش کرتا ہوں آپ کو متوجہ کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینوں قسم اس شہر دی۔ زبان عربی دے اندر ہاذا اے اس میں اشارہ ہوندا ہے اور اے اتھے بولیا جاندا ہے جڑا بہو نیڑے ہو، جو بہت قریب ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے ہاذا ہاذا ہاذا۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں دسیا، صرف اشارہ کر کے اللہ گل مکا دیتی۔ اللہ فرمائندہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینوں قسم ہے اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ چونکہ اللہ نام نہیں دسیا گل گویڑے چاہ گئی۔ پتہ نہیں گویڑ بندے انہوں سمجھ آیا یا نہیں آیا، یہ لفظ سمجھ آ گیا آپ کو نا؟
کچھ ایسے لفظ پنجابی کے بول بیٹھوں تو سمجھ جایا کیجئے گل گویڑے چاہ گئی لوگ سوچن لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدیاں قسماں رب پہ چاہتا ہے بھائی پتہ کرو بھائی کیڑا شہر ہے جدیاں قسماں رب پہ چاہتا ہے علماء مفسرین محدثین اس کھوج وچ لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدیاں قسماں رب پہ چاہتا ہے تو علماء دا خیال ہے مفسرین کی رائے ہے محدثین فرماندن قرآن دیا اے آیتاں جس وقت نازل ہویاں حضور مکہ وچ کتھے جی میری واری نہیں تواڈی واری شہر مکہ وچ تو علماء دا خیال بن گیا کہ اللہ بھاویں اس شہر دا نا نہیں دسیا ایتاں چونکہ مکہ وچ نازل ہوئیں لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی ہن مجمع دے اندر جڑے بندے خوش نصیب بیٹھے نا جڑے قرآن دی زیارت کر دین تے قرآن دی منزل کر دین او میرے نالوں ڈھیر جان دین قرآن دی ہر سورت دے سرے تے لکھے ہوندا ہے کہ اے سورت مکی ہے تے اے سورت مدنی ہے سوال پیدا ہو گیا کہ اے مکی کیوں اور اے مدنی کیوں جواب آیا اے مکی اس واسطے کہ حضور مکے وچ اور اے مدنی اس واسطے کہ حضور مدینے وچ حضور مکی مکے تو قرآن مکی حضور مدینے تو قرآن مدنی جیڑی آیتاں میں پڑھیاں اے مکے وچ نازل ہوئیں علماء دا خیال بن گیا انہاں کہ رب بھاویں اس شہر دا نا نہیں دسیا لیکن آیتاں چونکہ مکہ وچ نازل ہوئیں لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دے اندر اے آیتاں نو نازل کیتا ہے تے لگدا انجے کہ شہر مکہ دی قسم اٹھائی جا رہی یہ شان مصطفیٰ ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حضور مکے تو قرآن مکی حضور مدینے تو قرآن مدنی اللہ نے آسمان تو 4 کتاباں نازل کی دیا کتنی ہیں جی ایک واری ہو رکھنا پوچھ 1 2 3 تے 4 اجازت دیو تا نہ گن دینا جی تورات بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں تساں بولنا ہے میری واری نہیں جی تورات بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں جی زبور بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں انجیل بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں تورات بھی رب دی کتاب زبور بھی رب دی کتاب انجیل بھی رب دی کتاب اور قرآن بھی رب دی کتاب لیکن پہلیاں کتاباں دے اندر اور قرآن دے نازل ہومن دے اندر 3 بنیادی فرق ہیں پہلیاں کتاباں دے نازل ہومن دے اندر اور قرآن دے نازل ہومن دے اندر 3 بنیادی فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں او ایک مقام تے نازل ہوئیاں او ایک مقام تے نازل ہوئیاں تورات پہاڑ دی چوٹی تے نازل ہوئی سن دے بیٹھے بندے زبور ایک گھر دے اندر نازل ہوئی انجیل عبادت خانے دے اندر نازل ہوئی لیکن جدو قرآن دی باری آئی تو قرآن ایک مقام تے نازل نہیں ہویا بلکہ حضور مکے تو قرآن مکے حضور مدینے تو قرآن مدینے حضور غار وچ قرآن غار وچ نبی بسترے تے قرآن بسترے تے حضور احد وچ قرآن احد وچ نبی بدر وچ قرآن بدر وچ حضور خندق وچ قرآن خندق وچ اللہ فرمایا جبریل پابند ہو جا جس مقام تے میرے محبوب نو قرآن دی لوڑ پوے جبریل پابند ہو جا تو قرآن محمد دے کول لے کے جا پہلیاں کتاباں دے اندر اور نزول قرآن دے اندر 3 بنیادی فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں وہ ایک مقام تے نازل ہوئیاں قرآن ایک مقام تے نازل نہیں ہویا قرآن کدی مکے وچ نازل ہویا قرآن کدی مدینے وچ نازل دوسرا بنیادی فرق پہلیاں کتاباں دے نازل ہومن دے اندر اور قرآن دے نازل ہومن دے اندر دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نوں اللہ نے ہکے واری نازل کیتا ہے تورات آئی تو پوری کتاب زبور آئی تو پوری کتاب انجیل آئی تو پوری کتاب لیکن جدو قرآن دی باری آئی تو قرآن نو اللہ نے ہکے واری نازل نہیں کیتا نہیں سواد آیا گل کر کے
ہکے باری اللہ نے نازل نہیں کیتا بلکہ جویں جویں تواڈے نبی نو لوڑ پمدی رہی محمد دے غلاماں نو قرآن دی ضرورت پمدی رہی اللہ آسمان تو قرآن نو نازل فرماندا رہے. یہ دوسرا بنیادی فرق ہے. قرآن کی اپنی عظمت ہے لیکن صاحب قرآن کی بھی اپنی شان ہے. جڑی آیت میں پڑھی نا شہر مکہ وچ نازل ہوئی اس واسطے علماء دا خیال بن گیا کہ اللہ نے بھامے اس شہر دا نام نہیں دسیا لیکن ایتاں جو مکے وچ نازل ہوئی تے لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی. آئیے دوبارہ ان لفظوں کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو مزید وسعت دینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرمائیدہ کہ لا اقسم بہذا البلد, اللہ فرمائیدہ میں نے قسم ہے اس شہر دی. اللہ اس شہر دی قسم کیوں چاہی؟ اللہ اس شہر دی قسم کیوں اٹھائی؟ اس واسطے کہ تیرے شہر مکہ دے اندر تیرا کعبہ ہے, مسجد حرام ہے, طواف ہے, مطاف ہے, زمزم دا چشمہ ہے, حجر اسود دا پتھر ہے, صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں, مینا, عرفات اور مزدلفہ دے میدان. سن دے بیٹھے ہو نا؟ اللہ قسم کیوں اٹھائی اس شہر کی؟ اس شہر کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ کعبے دی وجہ تو, مسجد حرام دی وجہ تو, طواف دی وجہ تو, مطاف دی وجہ تو, زمزم دے چشمے دی وجہ تو, یا حجر اسود دے پتھر دی وجہ تو. جواب خداوندی سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا قسم کعبے دی وجہ تو نہیں چاہی, مسجد حرام دی وجہ تو نہیں چاہی, طواف اور مطاف دی وجہ تو نہیں چاہی, زمزم دے چشمے دی وجہ تو نہیں چاہی, بلکہ میں رب نے قسم اس پر اٹھائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ شہر وچ میرا محمد جمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. قسم کعبے دی وجہ تو نہیں ہے بلکہ حضور دی نسبت دی وجہ تو ہے. قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر سامعین سننا پسند کریں اور آپ کی دل کی یہ طلب پیدا ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اجازت ملے تو میں قرآن تو پوچھ کے دس سکنا کہ یہ کعبہ بنیا کدوں ہے. میرے نبی تو پہلے کعبہ موجود تھا, میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ موجود تھا, لیکن اللہ نے قسم تک کدی نہیں چاہی. نہیں سواد آیا گل کر کے؟ رب نے قسم تک کدی نہیں چاہی. قسم کدن چاہی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جدن اس مٹی نے اس دے یار دے پیراں نو چومے ہیں. قسم تو تب اٹھائی نا, کعبہ تو پہلے بھی تھا. اجازت دیجئے قرآن سے پوچھوں کہ کعبہ بنیا کدوں؟ ارشاد باری تعالی ہوا, اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرمائیدہ میں جو زمین بنائی نا سب تو پہلے اس زمین تے میں رب کعبہ بنوایا, سب تو پہلے کعبہ فرشتیاں بنایا. کہیں بنایا جی؟ مڑ اللہ نے اس زمین تے حضرت آدم علیہ السلام نو بھیجیا. جنت سے جب زمین پر اتارا تو حکم فرمایا آدم سب تو پہلے زمین تے کعبہ بنا. موڑا ہے کعبہ جنہوں تسی سجدہ کر دیو, یہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. مڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی باری آ گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام دی باری آئی. مڑ اللہ دو نبی کٹھے کیتے تے باپ بیٹے دو میں ملا کے رب حکم دیتا. اللہ فرمایا دو پیو پتر مل کے مڑ میرا کعبہ بناؤ. کدی فرشتیاں بنایا, کدی آدم بنایا, کدی ابراہیم بنایا, کدی اسماعیل بنایا. اللہ قسم کدی نہیں چاہی. نہیں سواد آیا گل کر کے؟ مجھے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اللہ نے قسم کبھی نہیں اٹھائی. قسم کب اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جدن دا یار اس شہر دیاں گلیاں دے وچ ٹرے ہے. مڑ قرآن بنا کے آکا محبوب میں ہوں اس شہر دی قسم ہے کیونکہ اس مٹی تے تیرے قدم لگ گئے. تو قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور استاد جی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, قدرتاً میرے ذہن میں بات اتر گئی تو میں نے کہا بھائی آپ سے مخاطب, پتہ نہیں میرے اس مجمع کو سمجھ آئے گا یا نہیں. شیخ محقق فرماتے ہیں
کہ علماء دے اندر ایک بحث ہے، علماء دے اندر ایک تبصرہ ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں آپ نے ایک تیسرا مذہب نکالیا، ایک تیسری بات کہہ دی۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ مکہ افضل ہے، دلائل دے انبار لگا دیتے۔ کچھ نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل دے انبار لگا دیتے۔ شیخ محقق نے ایک تیسری بات کہی ہے، ایک تیسرا مسلک بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب سے مدینہ میں ہے تب سے مدینہ افضل ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، شیخ محقق فرماتے ہیں جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل، جب سے مدینہ میں ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، سہروردیاں دے امام، آپ دا ایک مرید آپ دی خدمت حاضر ہویا اور عرض کرنے لگا حضور بتائیے کائنات دے اندر سب تو مقبول مبارک جگہ کیڑی ہے؟ زمین تے سب تو مبارک جگہ کیڑی ہے؟ مرید ہوندے نا بالے پیراں کول گل پوچھ ہی لیندے، پیراں کول گل پوچھ ہی لیندے، بعض تے مڑ پیر کاوڑ جاندے، بلکہ انہوں شودے نو پیری مرید تو ہی کاٹ چھوڑے، اسے مردود کر دیتے ہیں۔ اور بعض اللہ والے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک مرید غلام اس پوچھے حضور اے دسو کائنات دی سب تو مبارک جگہ کیڑی؟ شیخ نے فرمایا، شیخ شہاب الدین آپ نے فرمایا بیٹا کائنات دے اندر سب تو مبارک جگہ ہوئے جتھے میرے کملی والے تشریف فرما رہے ہیں۔ جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ کائنات میں سب سے مبارک جگہ ہے۔ مرید آئی چپ نہ رہ سکیا، اس اگلا سوال کر دیتا، اسا کہ حضور اے دسو اگر کائنات دے اندر سب تو مبارک جگہ ہوئے جتھے حضور تشریف فرمائیں تو مڑ لوگ جنت دی آرزو کیوں کریں دے؟ مڑ لوگ جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ہم جنت میں جائیں گے، یہ جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا، آپ نے فرمایا بیٹا حضور جب مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔